نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال عليه السلام. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد اور میرے بزرگوں، دینی ایمانی روحانی بھائی، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ جیسے حقیر فقیر کو گلشن رسول مدرسہ جامعہ محمدیہ انعام کے اندر حضرت محتمین صاحب دامت برکاتہم، حضرات اساتذہ کرام اور مہمانان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ کر تکرار کرنے کا، سبق سننے کا، سنانے کا اللہ نے شرف بخشا. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. من لم یشکر اللہ ویشکر الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. آپ حضرات سے ملاقات کا ذریعہ آپ کے اس علاقے کے محبوب العلماء کہیے، خیر خواہ مدارس، قوم و ملت کے غمخوار اور ہمدرد جناب الحاج غلام رسول صاحب، اللہ ان کی عمر میں، حیات میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے صاحبزادے جواں سال برادر مکرم جناب عارف صاحب صلی اللہ تعالی
یہ کل رات سے سفر کر کے بھوپال پہنچے اور ہمارا مستقل انتظار کیا اور ہم کو ساتھ میں لے کر آپ کی خدمت تک پہنچے. ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو قبول کیا کہ جنہوں نے دین اور اسلام سے محبت کرنے کی وجہ سے مہمانوں کا استقبال رات سے لے کر صبح کی نماز کے پہلے تک انہوں نے جو کیا ہے، ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا ذوق اور نبیوں کا طرہ امتیاز مہمانوں کی خدمت اور مہمانوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ کے ساتھ پیش آنا، اور اسی کو صحابہ نے لیا، تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا اور اولیاء کرام نے لیا، اور آج اس کا نمونہ دیکھا میں، نمونہ اسلاف اکابرین کے یادگار شیر مدھیہ پردیش، متبحر عالم اور اپنے وقت کے مجاہد اور بزرگ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب نور اللہ مرتدہ کا وہ دسترخوان آج بھی جاری ساری ہے. میں تو دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے جاری رکھے، اللہ حضرت کے قبر کو نور کی منور سے بھرے. مدھیہ پردیش میں آج سے نہیں، تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے جو ہمارے آنے کا ذریعہ بنی. مفکر ملت حضرت العلام حضرت مولانا تصور صاحب دامت برکاتہم اللہ عالیہ، محتمیم و بانی جامعہ اسلامیہ بنجاری، جانتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت مدھیہ پردیش کا سب سے اعلیٰ معیار کا تعلیم اور تربیت اگر ہے جو جامعہ اسلامیہ بنجاری کے اندر ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے استاد تھے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو کئی مرتبہ ختم بخاری میں وہاں تشریف لائے. بڑی عظیم المرتبت شخصیت تھی. جب دیوبند جانا ہوتا تھا تو وہ حضرت مولانا تصور صاحب کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے اخلاص کا اور ان کی ضیافت کا، ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ کرتے تھے. اسی طرح آج بھی میرے رفیق محترم جو دارالعلوم کے بڑے استاد ہیں اور اس وقت ملک کے بہت بڑے پیر ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہ، وہ ہمیشہ حضرت مولانا تصور صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں. آج بھی جو آپ کے اس ادارے میں حاضری کی سعادت ملی، سمجھ لیجئے کہ اس کا ذریعہ بھی حضرت مولانا تصور صاحب دامت برکاتہ میں. اللہ ان کی عمر میں حیات میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ پورے مدھیہ پردیش کے مسلمانوں پر قائم دائم فرمائے. دوستو بزرگوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، واقعی آپ اہل ایمان ہیں، واقعی آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے، واقعی آپ کے دل میں مدارس دینیہ کی محبت ہے، واقعی آپ کے دل میں علماء کی محبت ہے، واقعی آپ کے دل میں حفاظ کی محبت ہے، واقعی آپ کے دل میں رسول اللہ کے مہمان رسول کی محبت ہے. اس لیے کہ یہ ٹھٹرتی ہوئی سردی میں آپ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر، گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کر آپ آئے ہیں. آپ نہیں آئے ہیں، اللہ نے آپ کی ادا کو، آپ کے عمل کو قبول کیا ہے، وہ لا کر آپ کو اس کے گھر میں اور اس کے نبی کے گھر میں اللہ نے لایا ہے، بلایا ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرو. وقت زیادہ نہیں ہوگا.
ابھی آپ کے سامنے پیش رو مقرر بڑے ہمارے صوبہ کے بڑے عالم اور ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار محتمل حضرت مولانا حافظ قاری عین الحق صاحب زیدہ مثلہم نے سیرت مقدسہ پر اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی قربانی پر کم وقت میں بڑی قیمتی اور بڑی اچھی باتیں بتائی. میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا. میں میرے آنے والے علاقے کے جو بزرگ ہیں جن کو اللہ نے قبول کیا ہے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہو، چاہے مدارس کے لائن سے ہو، چاہے علماء کی محبت میں ہو، جن کو قبول کیا ہے، میں مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی عظمت کیا ہے، مدرسے کی افادت کیا ہے، اگر مدرسے نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے. اگر مدرسہ نہ ہوتا حضرت مولانا الیاس نہ ہوتے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے، اگر مدرسہ نہ ہوتا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو رمضان میں تراویح سنانے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو آج حرام اور حلال، حق اور ناحق، جائز اور ناجائز باتوں کو سنانے والا، کہنے والا، سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کہیں. مجھے شرم آتی ہے، بہت سارے علماء کفار نیچے بیٹھے ہیں اور آپ مجھے کہنا اوپر بیٹھ جائیے. کیسے بیٹھ جاؤں گا؟ جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا لا تحرک به لسانک لتعجل به. کفار کہتے میں حاضر نہیں. جب قرآن کا نزول ہونے لگا اور جبریل امی آئے قرآن لے کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پڑھ تھے، کوئی استاد آپ کا نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا آپ کا استاد ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. اور استاد آپ کا ہوگا کون؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے تاجدار ہیں، آپ تو نبیوں کے افسر ہیں. کائنات کا وجود آپ کے صدقے میں ہے. اگر آپ کو اللہ پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، تو آپ کا استاد کون ہوگا؟ جبریل امی آئے غار حرا کے اندر، اقرا پڑھیے. آپ نے کیا فرمایا؟ علماء ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں یہاں. ما انا بقاری. جبریل کو جواب آپ دینے لگے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر فرمایا روح القدس جبریل امی ملائکہ کا سردار ہے، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب آپ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جب آپ کے رب کا نام آیا، اقرا بسم ربک، جب آپ کے رب کا نام آیا، جب آپ کے خالق کا نام آیا، جب آپ کے مالک کا نام آیا، جب آپ کے معبود کا نام آیا، جب دنیا کے بنانے والے خدا کا نام آیا، تو اللہ کے نبی کی زبان رکتی نہیں، تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، جس طرح حافظ قرآن پڑھتے ہیں. اب زبان رکتی نہیں. اگر پڑھ لیتے پہلے مرحلے میں تو رحمان آپ کا استاد نہیں ہوتا بلکہ جبریل ہو جاتے. جبریل ہو جاتے. جب رب کا نام آیا، جب خدا کا نام آیا، جب محمد کے خدا کا نام آیا تو زبان رکتی نہیں، تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا جبریل کہو لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے محمد آپ جلدی جلدی مت کیجئے، تیز مت پڑھیے. جلدی کیوں کرتے ہیں؟ انا علینا جمعہ و قرآن. قرآن از الحمد تانا
یہ آسان بات ہے، ہم 10 سورہ یاد نہیں کر سکتے، لیکن ان حافظ قرآن، وہ معبود، وہ مالک، وہ خالق، وہ رب نے قبول کیا۔ اے محمد آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ لا تحرک به لسانک لتعجل، جلدی جلدی مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنا، جمع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اب آپ جلدی نہیں کرتے ہیں، آپ شائستگی، سنجیدگی، آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے آقا، دونوں جہاں کے آقا، امام الانبیاء، آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، امت کے غمگسار، سید الابرار، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی ملائک استاد ہے، نہ کوئی نبی استاد ہے، نہ کوئی استاد ہے، بلکہ ڈائریکٹ آپ کا رب رحمان آپ کا استاد ہے۔ یہ شرف ہے، یہ شرف ہے۔ اللہ نے نبوت کے تاجدار کو حکم دیا کہ پہلے پڑھیے، پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، علم کا جاننا، علم دین کا ضروری ہے، علم دین کا سیکھنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے، فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ، حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے اپنے کلام کے اندر جو ذرا شک کرے گا، انکار دور کی بات، جو شک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ انما یخشی اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علماء کی جماعت ہے، علماء ہی کی جماعت ہے جو مجھ سے ڈرنے والی، مجھ سے خوف و خشیت رکھنے والی جماعت ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی یہ کھا گیا، یہ لے گیا، اس کا تون بڑا ہو گیا، یہ موٹا ہو گیا، یہ گاڑی چل لیا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جو کھایا وہ تو جزا اور سزا کا مالک تو وہ ہے، لیکن جو دیا تم نے، آپ نے دیا، اور نکیرین دائیں بائیں ہیں، انہوں نے قلم چلا دیا کہ انہوں نے صدقہ دیا، خیرات دیا، زکوٰۃ دیا، عطیہ دیا، کیا دیا، ثواب سے تو محروم نہیں ہوگا دینے والا۔ اور اگر دینے والا کہہ دیا، آج کل تو آپ کے یہاں الحمدللہ بھی بڑے سادہ لوگ ہیں، علماء کی قدرداں ہیں، ہمارے یہاں تو بہت کہتے ہیں، جبکہ 2% مسلمان ہیں۔ حضرت علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے۔ تو اس لیے اللہ نے، اللہ کے علم میں تھا کہ علماء سے عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، علماء کو لعن طعن کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتے ہیں، ام المومنین، رازدار نبوت ہیں، اور اس کائنات ارض کے اندر عورتوں میں سب سے پہلی قرآن مقدس کی حافظہ، 200 حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، کائنات میں پہلی خاتون ہے جنہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے۔ کیا عمر تھی؟ 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ جب حضرت عائشہ میری اور آپ کی ماں ہے، رازدار نبوت ہے، جن کی بارات پر سورت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، جب 16 سال کی عمر ہوئی تو میرے اور آپ کے آقا، دونوں جہاں کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ بڑے بڑے صحابہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے یہاں، حضرت فاروق اعظم آپ کے یہاں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں۔ ایک بار رات میں
حمیرہ کر کے بلاتے تھے آپ. حمیرہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج بیٹھیے میرے سامنے, سن لیجئے. یا رسول اللہ میں آج آپ کے سامنے آپ کی امت کے علماء کے حق میں دعا کروں گی, آپ آمین کہیں گی. قربان جائیے, علماء جتنی گالیاں کھاؤ یہ سنت تمہیں وراثت میں ملا. محتمم حضرات جتنی گالیاں کھاؤ یہ وراثت تمہیں نبوت کی چوکھٹ سے ملا ہے. کوئی گالیاں دے کیا ہے, خدا کو گالیاں دینے والے نہیں ہے, خدا کو بھی. اور جب خدا کے خدائی کا منکر ہو تو خدا کو گالیاں دیتا ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کے علماء کے حق میں دعا کروں گی, آپ آمین کہہ دیجیے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا. حمیرہ ام المومنین حضرت عائشہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ قیامت تک کے لیے تو ان علماء کی حفاظت فرما اور علماء کے رتبے کو دنیا میں سب سے بالو بلند فرما. حضور نے فرمایا آمین. جب حضور نے فرمایا آمین تو اللہ نے کہا ملائکہ سے تم بھی آمین کہو. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہے کہ نہیں بلند, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر شخص کے واسطے دار و رسم کا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. حضرت عائشہ کی دعائیں تو علماء کے خوف اور خشیت. ارے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر عالم گناہ کرتا ہے تو اسے فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اگر آج گناہ تو ہوگا, انسان ہے گناہ ہوگا, گناہ سے خالی نہیں, انبیاء معصوم عن الخطا ہیں, لیکن عالم ہے تو کیا فرشتہ گناہ کرے گا؟ کیوں نہیں گناہ کرے گا؟ کیونکہ گناہ کا مادہ جس طرح غیر عالم میں اللہ نے رکھا ہے اس طرح عالم میں بھی رکھا ہے. عالم کے ساتھ شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے, غیر عالم کے ساتھ نہیں. تو حدیث میں نے پڑھی ہے, کن عالمن, علماء بیٹھے ہیں, مفتیان کرام بھی ہیں, کن عالمن. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نہیں, حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کن عالمن. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عالم بنو, کن عالمن او متعلمن. اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم پڑھنے والے بنو, متعلم بنو. جیسا طلبہ ہیں یہ متعلم ہے اور ان کے پڑھانے والے معلم ہیں. کن عالمن اور متعلمن. اگر یہ بھی نہیں بن سکتے, عالم نہیں بن سکے, متعلم طالب علم نہیں بن سکے, او مستمعن, سننے والے بنو. علماء کی باتوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں سننے والے بنو. اگر سننے والے نہیں بن سکتے, او محبن, تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ چار کے علاوہ ولا تکن الخامسہ, پانچویں مت بننا. اگر پانچویں بنو گے رسول اللہ کا فرمانا فتہلکوا, تو ہلاک ہو جاؤ. میں نہیں کہہ رہا, سرور کونین رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ پانچویں ہرگز نہ بنو. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةُ فَتُهْلِكُوا, ہلاک ہو جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے. نور الدین زنگی بادشاہ کا نام آپ نے سنا, جو آج کل سعودی عرب کے حکمراں ہیں, اللہ معاف فرمائے کیا ہوگا, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. مدینہ میں فلم ہال کھل گیا اور رسول اللہ کا فرمانا شیطان داخل نہیں ہو سکے گا. قبلہ اول کے لیے بچے, عورتیں, جوان شہید ہو رہے ہیں. ہندوستان کی
میں اور امریکہ کی وہاں پر رقص کر رہے ہیں، رقص اور موسیقی میں برہنہ ننگا ناچ ہو رہا ہے ریاض کے اندر۔ نور الدین زنگی ایک متقی بادشاہ گزرے، صدر دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فضائل اعمال میں دیکھیے گا ایک واقعہ ان کا لکھا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام سنیں؟ عالم سے نہیں، میں غیر جو بزرگ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جن کا فضائل اعمال ہے۔ انہوں نے لکھا ایک واقعہ کہ یہودیوں کی سازش آج کی نہیں، ایک یہودیوں کی سازش ہوئی کہ پوری دنیا کے ایمان والے یہ محمد کے ایسے دیوانے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے حج اور عمرہ کرتے ہیں اور زیارت کو آتے ہیں، لہذا ان کے جسد اطہر کو یعنی ان کی لاش مبارک وہاں سے لے آؤ۔ تو 3 درویش فقیر اللہ والے کا لبادہ پہن کر روضہ رسول میں بیٹھ گئے اور سرن کرنے لگے۔ مختصر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں دارالخلافہ بغداد تھا، دمشق تھا۔ نور الدین زنگی بڑے متقی بادشاہ گزرے ہیں۔ رسول اللہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ نور الدین سوئے ہوئے ہو، مجھے مدینہ سے لے کر یہودی جانا چاہتے ہیں اور تم سوئے ہوئے۔ بیدار ہوئے، روئے، فوراً دمشق سے مدینہ آئے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے ہر طرف۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، تیسرے دن دیکھا، مختصر کہہ رہا ہوں۔ تو رونے لگے، کھانا پینا چھوڑ دیے، فوراً سارے پولیس والوں کو بلایا اور کہا سب کی دعوت کرو۔ رسول اللہ نے چہرہ دکھا دیا، چہرہ حلیہ، پورا حلیہ دکھایا۔ دعوت پہلے دن ہوئی، آپ دسترخوان میں ایک دیکھتے، وہ نہیں جن کو حضور نے دکھایا، اور حضور کے خواب پہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ کے خواب پہ شیطان نہیں آ سکتا۔ دیکھا پہلا دن نہیں، دوسرا دن نہیں، تیسرے دن دیکھا کہ بھائی پولیس والا نے پوچھا کوئی ہے اور مرد؟ سارے مرد آ گئے کہ نہیں؟ مدینے کے سارے مرد آ گئے کہ نہیں؟ سب آ گئے، لیکن 3 فنا فی اللہ درویش ہیں جو کھانا پینا سب اتر کے بس دربار رسالت مآب میں بیٹھے ہیں اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ بلاؤ حضور کا یہ بڑا انگوٹھا مبارک نظر آ گیا تھا۔ جب لائے تو دیکھا تو رونے لگے اور کہا 1 منٹ مہلت نہیں، 1 منٹ مہلت نہیں، فوراً ان کے گردن پورا۔ وہ نور الدین زنگی تھے، زندگی بھر اس خواب کے لیے روتے رہے۔ دمشق میں سو رہے، مختصر ہے۔ اس زمانے میں حضور اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اگر تمہیں ملک چین کا، چونکہ لفظ چاہ جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے، تو تم ملک چین کا سفر کرو۔ تو 3 طالب علم اس زمانے میں دمشق، علم کا گہوارہ، پیرانہ پیر کا علم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، علماء جانتے ہیں ائمہ کا مرکز منبع۔ 3 طالب علم آئے مختصر زادے راہ لے کر، علم حدیث اور علم قرآن سیکھنے کے لیے، بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے۔ دمشق کی جامع مسجد میں ٹھہرنے کے بعد ان کا جو زادے رہا تھا کھانے پینے کا وہ سامان ختم ہو گیا، ان کی حالت راستے سے خراب ہو گئی، کھڑے ہونا مشکل، وضو کرنا مشکل، نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، مشورے میں خیر ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتے ہیں امرهم شورى بینہم، اللہ کے رسول کو کہ مشورہ کرو، گھر میں باپ بیٹے ہو تو تجارت میں مشورہ کرو، اچھے کام کے لیے مشورہ کرو، اب مشورے میں خیر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
اے نبی آپ جو فیصلہ لے رہے ہیں آپ اپنے دوست احباب سے صحابہ سے مشورہ کیجیے. آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں اور گھروں سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں, اولاد نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. اسباب کیا ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. نور الدین زنگی مشورہ کیا کہ کیا کریں گے اس حالت میں, شریعت کا کیا حکم ہے, مانگ سکتے ہیں کہ نہیں, سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ مہمان رسول تھے, علم دین حاصل کرنے کے لیے ملک شام سے یا کسی اور ملک سے آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے مانگیں گے. تو ایک ساتھی نے کہا اس حالت میں جب جان میں پڑ جائے, جاگنی میں گر جائے, قریب آ جائے, تو حکم ہے کہ سوال کر سکتے ہو, وہ ذلت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, 2 سجدے میں رہو, ہاتھ اٹھاؤ, دربار سے دینے والا داتا ہوا ہے. ایک جا کے سوال کر کے لکھا پیٹ بھر جائے گا. ادھر وہ گیا ایک ساتھی, اور ادھر نور الدین زنگی کو دوپہر میں نیند آتی ہے, غنودگی آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نور الدین محل میں سوئے ہوئے ہو, میرے مہمان تیرے شہر کی جامع مسجد میں مرنے کے قریب ہیں, اگر اس حال میں وہ مر گئے تو تیری شفاعت نہیں کر پائے. نور الدین گھبرا گیا, کیا ہوا, ایسا خواب کیوں دیکھا. عملہ کو بھیجا, اہلیوں کو بھیجا کہ جاؤ دمشق کی جامع مسجد میں دیکھو کہ کوئی فقیر یا کوئی درویش یا کوئی مسافر پڑے. وہ آ کے دیکھے گر رہے ہیں. وہ جو گئے تھے سوال کرنے کے لیے طالب علم, ان کو شرم آیا, کہیں کہ اللہ کو کیا جواب ہوگا, اللہ کیا کہے گا کہ میں رہتے تم بڑے زمیندار اور بڑے شیخ کے پاس مانگا, ابے شیخ بنایا تو میں, مالدار بنایا تو میں, زمیندار بنایا تو میں دینے والا ہوں, میں لینے والا ہوں. میں کس کو حاکم بناؤں گا, کس کو بادشاہ بناؤں گا, کس کو حکومت دوں گا, وہ کام میرا ہے. بادشاہ سے کس کو میں فقیر بناؤں گا, وہ کام میرا ہے. وہ طالب میں سوچ کر واپس آ گئے, پڑے ہوئے ہیں. آئے نور الدین زنگی بادشاہ وقت آئے, آ کر دیکھے کہ گڑ رہے ہیں, اب مریں گے تب مریں گے. تو انہوں نے ایک دوڑ کر گیا ایک عملہ کے ہاتھ, 3 مسافر ہیں جو بالکل مرنے کی حالت میں, کہا ان کو گود میں اٹھا کر لے کے آؤ. گود میں آئے, جب حکم دے دیا باورچی خانے میں کہ جتنا بہترین لوازمات کھانا ہے بناؤ اور دسترخوان فوراً لگاؤ, پھر اس کے بعد میں کہا چاہے کیا ہوئے نہ ہوئے وہ پوچھا جائے گا. فوراً کھانے کا دسترخوان لگا, ہاتھ دھلا کے کھانے کے لیے بٹھا دیے. کئی دن کے فاتح پیدل آئے تھے, زیادہ راہ راستے میں ختم ہو گیا, جی بھر کے کھائے. اور یہ نور الدین سامنے بیٹھے رہے, ان کو دیکھتے رہے, روتے رہے کہ یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں, یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں, اور اگر میں یہ مر جاتے تو میں جنت کا حقدار نہیں بنتا. کھانا وانا ہو گیا, بلایا کہ بتاؤ بیٹے کہاں سے آئے, کہاں سے آئے ہو. انہوں نے بتایا کہ فلاں ملک سے آئے ہیں, علم حدیث کی شہرت ہے, یہاں تفسیر کی شہرت ہے, فقہ کی شہرت ہے, عالم اور حافظ بننے کی شہرت ہے, آئے ہیں علم لینے کے لیے بغداد شہر کو. کہا قیام شاہی محل میں ہوگا, اور کھانا جب تک تمہاری پیاس نہیں بجھ جاتی اس وقت تک تم یہاں سے نہیں جا سکتے. پوری کفالت, پورا کھانا, پورا کپڑا, ہر چیز شاہ سے ہوگا. انہوں نے کہا محل میں نہیں رہیں گے, رہیں گے مسجد میں, وہ اجازت دیجیے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب ان کا راستہ شاہ نور الدین زنگی نے کھول دیا, رات کو نور الدین محل میں سوئے ہیں. میرے آقا دونوں جہاں کے آقا, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, سید المرسلین, طٰہٰ و یاسین, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے نور الدین تم منہ کھولو, میں لعاب دہن تمہارے منہ میں دوں گا. تم نے میرے 3 مہمان کی, تم نے عزت اور توقیر رکھی, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاؤں. سبحان اللہ تو کہو, تو تبلیغ والے سبحان اللہ کہو.
پھر آج شب جمعہ ہے، ہمارا بیٹھنا اس مالک کو پسند ہے، اس مالک کو پسند ہے، اور آج جب دعا کرے گا وہ دعا بھی رد نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، 1857 میں انگریز کی سازش تھی، دیر تو نہیں ہو رہی، محترم صاحب کہاں ہیں؟ بڑے سادے، بڑے سیدھے سادے محترم، ایسے محترم کم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حافظ ساجد صاحب واقعی سادگی، تواضع، یہی تو ہمارے بزرگوں کا دوستو بزرگوں نمونہ ہے، نشانی ہے۔ اور میں محترم اور میں یہ اور میں وہ، ایسا نہیں، ایسے ہی سادگی ہونا چاہیے، مدرسین بھی خوش، طلبہ بھی خوش، اور یہ تواضع کو وہ مالک پسند کرتا ہے اور درجے کو بلند بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تھوڑی بات کہہ کے ختم کر دوں گا۔ کہاں گئے مفتی صاحب؟ ہیں یہاں؟ 10 منٹ اور بول سکتا ہوں؟ حضرت حاجی صاحب تکلیف تو شوقین لوگ ہیں سب سننے والے۔ 1857 اس ملک سے دین اسلام کو مٹانے کی انگریز نے سازش کی، پلان بنایا، حکومت ان کی ہے، مغلیہ حکومت کا زوال آ چکا ہے، ختم ہو چکے ہیں، قید میں ہیں۔ اسلام کی عداوت کی آگ سے نہیں، ابو جہل ابو لہب اس کے بانی ہیں، لیکن مٹا سکے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حافظ قرآن بتائیے۔ اللہ نے اعلان کیا، یہ مسلمان سمجھے نہیں، پڑھے نہیں، سنے نہیں، گھبرا جاتے ہیں، آ گیا زلزلہ، آ گیا مصیبت، آ گئی پہاڑ آ گیا۔ ارے قرآن نے تمہیں تسلی دی، اس آخری نبی کی، آخری امت کی حفاظت کے لیے جب نبی نے خود دعا کیا ہے، پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ موت تو متعین ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ خدا کا نور بجھائے نہ بجھ سکے گا کبھی، خدا کا نور بجھائے نہ بجھ سکے گا کبھی، مٹانے والے مٹ گئے مٹا نہ سکے۔ مٹا سکے کیا؟ ارے ابو جہل سے بڑا دادا کون ہو سکتا ہے؟ ابو لہب سے بڑا گنڈا کون ہو سکتا ہے؟ ارے میرے آقا کو ختم کرنے کی فتح مکہ، میرے آقا کو ہجرت کی رات میں ختم کرنے کا پلان بنایا گیا، اور اس پلان میں شیطان بھی تھا۔ کامیاب ہوا؟ کامیاب ہوا؟ بولو، ایمان مضبوط کرو۔ ارے بدر میں رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ آج اگر 313 مٹ گئے، قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، مصطفیٰ روزے سے ہے، اور ہم نے آپ کے قیام کے لیے پھول بنایا، سجدے میں ہے، آنسوؤں کا دھارا چلا ہے، سمندر بہ رہا ہے۔ اے اللہ اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین کا چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ادھر گنڈے ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ کے ساتھ ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حضرت آپ سمجھ رہے ہیں؟ گنڈے، دادا گیری، طاقت ہے، سب ہے، فوج ہے، سب ہے، اور ابو لہب کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ابو لہب سب سے بڑا گنڈا دادا، اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ نے شیر کو بھیجا، تبت یدا ابی لہب، کیا ہوا؟ کہا ایسا نہیں، قیامت تک آنے والی نسل یاد کرے گی، دیکھے گی، عبرت لے گی۔ ایک ہاتھ کو لیا، ایک پاؤں کو لیا، ایک آنکھ کو لیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ۔ دین کی حفاظت، اس کتاب جسے آپ قرآن کہتے ہیں،
یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ ہے۔ توریت کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے کہ نہیں؟ 1857 میں بڑے بڑے پادریاں فنڈر نام کا ایک بڑا مناظر خانگی دندناتا ہوا اسلام کو، قرآن کو، محمد کو، ایمان والوں کو چیلنج کرنے لگا۔ شاہجہاں پور کا میلہ وہاں مناظرہ ہوا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی مناظر ایسے تھے دنیا میں، وہ جہاں مناظرہ کیا اسلام کے خلاف وہاں پر مناظر عیسائی ہو گئے اور ماننے والے عیسائی ہو گئے، لیکن جب ہندوستان آئے تو لایا گیا تھا یہ پورے ملک کو جو ہے عیسائی بنا دے گا، انگریز بنا دے گا۔ شاہجہاں پور کا میلہ خدا شناسی میلہ نام تھا، علماء جانتے ہیں جی، وہاں ہے مناظرہ ٹہلت کے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانہ مظفر نگر میں پیدل پہنچے شاہجہاں پور، مناظرہ ایسا کیا، ایسا جواب دیا، خدا کے وجود کا انکار کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، ایسا دندانہ شکن جواب دیے کہ پیشاب کے بہانے لاکھوں کا مجمع چھپ کے پیشاب کے بہانے سے بھاگ گیا۔ میرے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ ہند اٹھا کر دیکھیے، آپ ذلیل ہوئے وہاں جتنے عیسائی کے اسلام قبول کریے۔ شاہجہاں پور آپ کے قریب میں مسلمان نعرے تکبیر ہر جگہ اس کی جیت ہو رہی تھی۔